اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق بیان ہوا کہ تنہا فریضہ ہے جو خداوند تبارک و تعالی نے امت کے ذمے لگایا ہے، اور امر بالمعروف بجائے خود ایک نظام ہے، یعنی نظام اقدار معروف، اور اس کے مقابلے میں منکرات یعنی ضد اقدار۔ یہ اسلام کی یا قرآن کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے اور امتیازی صفت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ چونکہ کسی بھی قانون یا ضابطہ کو یا کسی بھی نظام اقدار کو یا نظام زندگی کو اس وقت عملی حیثیت حاصل ہوتی ہے جب وہ نافذ ہو جائے، اور نفاذ کے لیے اسے ضمانت نفاذ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی قوانین بشری ہیں ان کے نفاذ کے لیے قانون سے ہٹ کر بعض اسباب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور افراد الگ سے وجود میں آتے ہیں، مختلف حربوں سے، مختلف ہیلوں بہانوں سے قانون کو نفاذ کی شکل دیتے ہیں اور عملی شکل دیتے ہیں، اور خود ہی خود قانون کو اگر اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، کسی آئین اور ضابطے کو اگر نافذ کرنے والے اداروں سے ہٹ کر دیکھا جائے، اس کے اندر نفاذ کی کوئی قوت اور قدرت موجود نہیں ہوتی۔ قانون ایک مسودہ قانونی ہے فقط۔ لیکن قرآن نے اور خداوند تبارک و تعالی نے نظام دین کے لیے، مذہب کے لیے، ان اقدار کے نظام کے لیے خود قانون کو اور قانونی شک اور ضابطے کو ضامن نفاذ قانون قرار دیا ہے۔ حقیقت میں جو تجربات دوسروں کے ہیں، اسلام سے باہر کے تجربات ہم نے بہت زیادہ آزمائے ہیں اور آزما بھی رہے ہیں۔ بہت سارے ماڈل جو دوسروں نے متعارف کروائے ہیں ہم نے اپنا لیے ہیں، ہماری زندگی میں رچ بس گئے ہیں، ہم ان سے مانوس ہو گئے ہیں، اور اس انس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انہیں جزء دین اور جزء اسلام سمجھنے لگے ہیں۔ جیسے پہلا امت کے بیان کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ جیسے اس وقت حزب یا پارٹی یا تنظیم، اس کو ہم جزء دین و عین دین سمجھتے ہیں،
حالانکہ معلوم نہیں کہ یہ کیسے وارد ہو گئی، کیسے ہم مانوس ہو گئے ان چیزوں سے۔ اسی طرح بہت سارے ادارے جن کے ذریعے قانون نافذ کیا جائے، یہ بھی دوسرے ازم سے یا دوسرے کسی مسلک سے ہم نے بطور مستعار لے کر ان کے ذریعے ہم نے قانون نافذ کرنا سیکھا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جتنا بھی ان اداروں کا سہارا لے کر قانون نافذ کیا جائے، اتنا ہی کمتر قانون کا احترام ہے اور نفاذ اور عملی پہلو۔ قانون کے نفاذ کے لیے قرآن نے خود قانون ہی کا سہارا لیا ہے، نہ قانون سے باہر کسی چیز کا سہارا۔ خود آئین ہی کو نفاذ کی شکل دے دی ہے اور خود قانون کو ضامن نفاذ بھی بنا دیا ہے۔ لہذا فرائض دینی میں سے، ضوابط دینی میں سے اور آئین دین میں اہم ترین شق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قرار دیا۔ یہ ایک ضابطہ قانونی، یہ ایک فریضہ قانونی پورے دوسرے قانون کی عملی شکل کا نام ہے یا اس کے نفاذ کی ضمانت ہے۔ ایک طرف پورا قانون، پورا آئین، حقوق، اور ایک طرف یہ ایک شق قانون کی، یہ ایک شق، یہ ایک مادہ قانونی، یہ ایک تبصرہ قانونی پورے قانون کے اجراء اور ضمانت، نفاذ کی ضمانت ہے اور عمل کی ضمانت ہے۔ یہ لہذا باہر سے کوئی قانونی ادارہ ایسا تجویز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پولیس کی ضرورت ہے، نہ کسی فوج کی ضرورت ہے، نہ کسی ایجنسی کی ضرورت ہے قانون نافذ کرنے کے لیے۔ البتہ باقی چیزوں کے لیے ممکن ہے ہو، لیکن نفاذ قانون کے لیے خود قانون بقدر کافی گنجائش ہے، اس میں قوت ہے اس میں۔ لہذا اب جبکہ معروف اور منکر کو مختصر مجمل طور پر، اجمالی طور پر ہم نے اس کو جان لیا کہ ایک نظام اقدار کا نام ہے امر بالمعروف یا خود معروف۔ فقط یہ نہیں کہا کہ آپ معروف کے بارے میں ایک دوسرے کو مشورہ دو، معروف کی تعلیم دو۔ تعلیم بالمعروف، مشورہ بالمعروف یہ ایک الگ چیز ہے۔ امر بالمعروف، امر کریں آپ باقاعدہ، حکم دیں، دستور دیں، فرمان دیں آپ۔ کون؟ ہر ایک، ہر آدمی امت کا وہ فرمان دے، دستور صادر کرے، حکم صادر کرے، امر کرے۔ وہ بالآخر ایک اتھارٹی چاہیے انسان کو امر کرنے کے لیے۔ اس وقت بعض خاص ادارے ہیں جن کو یہ حق پہنچتا ہے وہ دوسروں کو امر کریں، دستور دیں۔ ہر آدمی سے، ہر ایک سے امر قبول نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی رکشے والا آپ کو امر کرے آپ نہیں مانتے، لیکن ٹریفک پولیس کا اگر کوئی آدمی آپ کو امر کرے، گاڑی روکنے کو کہے یا چلنے کو کہے، آپ مان لیتے ہیں اس کا امر۔ اس لیے کہ ہم نے راستہ چلتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے ایک خاص ادارے کو اور بعض خاص لوگوں کو ایک مخصوص لباس کے ساتھ ایک آئین و دستور کے تحت ہم نے ان کو فقط امر کا حق دیا ہے۔ لیکن اسلام نے، قرآن نے کہا نہ، صرف ٹریفک پولیس کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کو کھڑا ہونے کا یا چلنے کا حکم دے، ہر ایک کو حق پہنچتا ہے آپ کو امر کرے، آپ کو، اور آپ کو بھی حق پہنچتا ہے ہر ایک کو امر کریں۔ یہ حق کے دستور، حق کے امر ہر ایک کو دیا خدا نے۔ البتہ موقع ہے اس کا، یوں نہیں کہ جب آپ کا جی چاہ کسی کو امر کر دیا، نہ، امر کریں معروف کے متعلق۔ اسی طرح روکنے کا بھی آپ کو حق دیا گیا ہے۔ ابھی ہم گاڑی نہیں روکتے، خود نہیں رکتے، اپنا کام کاج نہیں روکتے، جب کوئی عام آدمی ہمیں رکنے کو کہے، لیکن ایک خاص محکمے کا آدمی اگر ہمیں روکے ہم رک جاتے ہیں۔ اسی کو نہی کرنا کہتے ہیں۔ نہی یعنی روکنا،
इंतहा यानी रुक जाना, रोकने से रुक जाना इंतहा है। जिस चीज से रसूल ने आपको मना किया है, नहीं किया, उससे रुक जाओ। मा नहाकुम अनहु फंतहु, जिससे रोका रुक जाओ वहां पर। नहीं यानी रोकना, न सिर्फ मशवरा देना या तालीम देना या राय जाहिर कर देना या तकरीर कर देना या किताब लिख देना, ये नहीं है रोकना। एक हरकत की राह में रुकावट बन जाना, माने आ जाना उसकी राह में, हायल हो जाना, इस तरह के वो हरकत अब अंजाम ना पाए, वो फेल अब अंजाम ना पाए, इसको कहते हैं रोकना। मसलन एक आदमी बात कर रहा है, आपने उसे बात करते हुए रोक दिया, नहीं है कि आपने मशवरा दिया भाई बेहतर है आप ये बात ना करें, ना, बाकायदा रोक दिया आपने, हुक्म दिया आपने कि भाई बात ना करो, ये मना कर दिया। और अगर नहीं रोका, उठ के मुंह बंद कर दें, उसके मुंह पे हाथ रख दें, इसको कहते हैं रोकना। वरना अगर मैं कहूंगी बेहतर है, मुनासिब है, आप ये बात क्या ना करें, इसको तो रोकना नहीं कहते, ये मशवरा हो गया। मारूफ का मशवरा या मुनकरात का मशवरा वो एक अलग बात है। अम्र और चीज है, नही और चीज है। नही यानी फरमान दें, दस्तूर दें, हुक्म दें, ऑर्डर दें आप, और इसी तरह सब आपको दें। आप सबको दे सकते हैं और सब आपको हुक्म दें, दस्तूर दें। फर्द फर्द उम्मत को खुदा ने यह हुक्म दिया है। क्यों फर्द की जिंदगी में इस हद तक दूसरे अफराद को दखील करार दिया? मेरी जिंदगी में आप सबको हक है कि मुझे रोकें आप, मुझे अमर करें आप। आपकी जिंदगी में सबको हक दिया कि आपको अमर करें, दस्तूर दें आप। जैसे वालिदैन हैं, उनका हक पहुंचता है बच्चे को हुक्म दें, उनको हक पहुंचता है बच्चे को मन करें, रोकें। नहीं कि वालिदैन सिर्फ मशवरा दें, उसको रोकें। जिस तरह वालिदैन को खुदा ने यह हक दिया है, हाकिम को खुदा ने यह हक दिया है, वाली को हक दिया है, इसी तरह फर्द फर्द उम्मत को यह हक दिया है। आप नहीं रोकेंगे, न रोक कर आप खुद मुजरिम हैं, कानून शिकनी की आपने। जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, अगर किसी जगह पर सिग्नल है रुकने का, आप नहीं रुके, जुर्म किया है। न रोक कर जुर्म किया है, न रोक कर भी जुर्म किया है। न रोकने वाला भी मुजरिम, न रुकने वाला भी मुजरिम। अमर नहीं किया, दस्तूर नहीं दिया आपने, फरमान सादिर नहीं किया आपने, जुर्म किया है, कानून शिकनी की है आपने, तारे के फरीजा बने हैं आप। इस हद तक एक फर्द की जिंदगी में दूसरे फर्द का हक करार दिया गया है। अलबत्ता यूं नहीं कि आपका जो जी में आए अमर करें, ना, अमर के लिए मुतअल्लक़ अमर और वो चीज जिसका अमर करना है वो भी बता दिया गया है। मारूफ का अमर करें और मुनकर से रोकना है, इसके अलावा नहीं। अगर कोई चीज मारूफ नहीं है उसका अमर नहीं कर सकते, अकदार के अलावा किसी चीज का अमर नहीं कर सकते, मुनकरात के अलावा किसी चीज से रोक भी नहीं सकते। रोकने के लिए भी मैदान मुशख्खस कर दिया गया, अमर करने के लिए भी वो मुताल्लिकात अमर को रोशन कर दिया गया कि इन चीजों से आप रोक सकते हैं, इन चीजों से आप रुकवा सकते हैं, मन कर सकते हैं आप। यह है अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर। क्यों खुदावंद तबारक व तआला ने इस कदर फर्द का हक बढ़ा दिया मेरी जिंदगी में और हर एक की जिंदगी में? एक तो ये कि इसको निफाज की जमानत मिल जाए, इजरा की जमानत मिल जाए इस कानून को। हर फर्द दूसरे फर्द पर नाजिर है, नाजिर की हैसियत रखता है, निगरान की हैसियत रखता है। ला ताल्लुक नहीं है एक दूसरे से। आप अम्र बिल मारूफ यानी हुक्म न देना गुनाह है, न ही न करना, न रोकना ये गुनाह है। यानी आप नजारत करें एक दूसरे पर, एक दूसरे के आमाल पर, एक दूसरे की हरकत और सकनात पर। हक दिया है खुदा ने आपको, ये एक किस्म की विलायत दी है खुदा ने आपको एक दूसरे पर।
مداخلت کریں آپ. یہ مداخلت نہیں کریں گے آپ ان لوگوں کے حق میں پکڑے جائیں گے. یہ حقوق میں سے ہے. یعنی میرا حق جو آپ پر طاری ہوتا ہے، ایک حق یہ ہے کہ آپ مجھے امر کریں، مجھے روکیں، اور اگر مجھے امر نہیں کیا، روکا نہیں آپ نے، یہ میرے حق میں آپ پکڑے جائیں گے، مجرم ہیں آپ. اور میرا کام ہے میں آپ کو امر کروں، روکوں. اگر میں نے نہیں روکا، امر نہیں کیا، یہ آپ کا حق ہے جو میری گردن پر عائد ہوتا ہے. کیوں یہ حق اس قدر وسیع قرار دیا گیا؟ انفرادی زندگی میں، حتی مخفی ترین امور میں، جہاں بھی معروف کا دائرہ آتا ہے، جہاں بھی منکرات کا دائرہ آتا ہے، یعنی اقدار کی بات جہاں بھی ہو، اقدار میں یہ حق پہنچتا ہے آپ کو. اس لیے کہ بقائے امت اس میں ہے کہ ہر فرد نگران ہو، ہر فرد ناظر ہو، ہر فرد کا فریضہ ہے. کس نے یہ حق قرار دیا؟ خود ذات خداوند تبارک و تعالی نے. اور اس کی صراحت اس حدیث نبوی میں ہے جو فریقین نے نقل کی ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر انسان، یہ سنی شیعہ دونوں نے نقل کیا حدیث نبوی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک مسئول ہے تم میں سے. کلمات دیکھیں، توجہ فرمائیں ان کلمات پر. کلکم، سب تم میں سے، سب بدون استثناء، بغیر کسی استثناء کے، فرد فرد تم میں سے راعی ہے اور فرد فرد تم میں سے مسئول ہے. کس کا مسئول ہے؟ اپنی رعیت کا مسئول ہے. تم مسئول ہو، تمہاری ایک رعیت ہے. راعی ہو تم اور رعیت. راعی عربی زبان میں کہتے ہیں اس گڈریے کو، اس چرواہا کو جو ایک ریوڑ اس کے اختیار میں ہو، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کو منظم کرنا، اس کے حرکات و سکنات کو کنٹرول کرنا، یہ اس چرواہے کا کام ہوتا ہے. راعی ہو تم، دیکھ بھال کرنے والے ہو. یہ چرانا مقصود نہیں ہے، دیکھ بھال کرنا. راعی کو راعی اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ وہ دیکھ بھال کرتا ہے. تم میں سے ہر ایک مسئول بھی ہو. مسئول جس سے سوال کیا جائے، یعنی تم جواب دہ ہو، پوچھا جائے گا تم میں سے، تم سے سوال کیا جائے گا. کس کے بارے میں؟ نہ تمہارے بارے میں، وہ تو ہے قطعی بات ہے کہ خود آپ کے اپنے اعمال کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا آپ کے اعمال کے بارے میں کسی اور سے پوچھا جائے. آپ کے اعمال کے بارے میں آپ ہی سے پوچھا جائے گا، لیکن دوسروں کے بارے میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا، چونکہ آپ مسئول ہیں. مسئول یعنی سوال کیے جائیں گے، یعنی جواب دہ ہیں. واجب ہے آپ پر جواب دیں کہ فلاں نے یہ کام کیوں کیا، آپ کے ہمسائے میں یہ کام کیوں ہوا، آپ جواب دیں. اگر آپ نے کہا کہ یہ مجھ سے اس سے مربوط ہے، مجھ سے مربوط نہیں، یہ کوئی جواب نہیں ہوا. یہ نہیں مانا جائے گا کہ یہ اس کا اپنا کام ہے. اس نے کام کیا، ہمیں بھی معلوم کہ اس نے کام کیا ہے، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے اس نے کیوں کیا یہ کام. ذمہ دار آپ ہو. مسئول، جواب دہ یا ذمہ دار. یعنی در حقیقت امر بالمعروف کے اس فریضہ میں، عمومی اور اجتماعی اور امت کے فریضہ میں، ایک بہت بڑا تربیتی نقطہ کار فرما ہے. بہت بڑا تربیتی نقطہ جو ہر فرد کی تربیت کے لیے ہے. امر بالمعروف کرنے والے کے لیے بھی تربیت ہے. یوں نہیں کہ امر بالمعروف کا فائدہ صرف دوسروں کو پہنچتا ہے، نہ. آپ دوسروں کو جب روکو گے اور دوسروں کو جب امر کرو گے اقدار کے متعلق اور ضد اقدار سے جب ان کو روکو گے تو خود تمہارے اندر یہ فائدہ تمہارے لیے ہے، یہ نہ دوسروں کے لیے. کون سا نقطہ ہے وہ نقطہ ہے مسئولیت کا. کلکم مسئول، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. یعنی خداوند تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک ذمہ داری سونپ دی ہے. امر بالمعروف یعنی ذمہ داری.
کلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی رعیت کے بارے میں ذمہ دار ہو تم. اور فرد فرد کی گردن پر یہ وظیفہ عائد کر کے گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ غیر ذمہ دار تصور ہو ہی نہیں سکتا امت میں. وہ عضو معطل امت ہے جو غیر ذمہ دار ہے، جو مسئول نہیں ہے، جو جواب دہ نہیں ہے، جس سے پوچھا نہ جائے گا. ایسا عضو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا پے کرے امت میں. سوال اٹھتا ہے نا کہ اگر ہم حزب نہ بنائیں، تنظیم نہ بنائیں، فلاں کام نہ کریں، فلاں نہ کریں، پھر کیا کریں ہم؟ کس طرح سے آگے بڑھیں گے ہم؟ کس طرح اپنے مقاصد کو پائیں گے ہم؟ کس طرح اپنے ہدف کی طرف جائیں گے ہم؟ ہدف کی طرف جائیں آپ، بلکہ ذمہ دار ہیں آپ، مسئول ہیں آپ. احساس مسئولیت کریں، احساس ذمہ داری کریں آپ. اور ذمہ داری ان انسانی خصائل میں سے ہے کہ بعضوں نے حتیٰ یہاں تک کہا ہے کہ اگر آپ انسان کی تعریف کرنا چاہو، تعریف سے مراد مدح و ثنا نہیں، تعریف منطقی، یعنی انسان کا تعارف اگر کروانا چاہو، انسان کو پہچانواؤ اور پہچاننا چاہو، تو ایک ایسی خصلت کے ذریعے انسان کو پہچانا جاتا ہے جو صرف انسان میں ہو، انسان کے علاوہ کسی میں نہ ہو. اب اہل منطق انسان کی تعریف کرتے ہیں، یعنی انسان کو جب پیش کرتے ہیں، پہچانواتے ہیں، متعارف کرواتے ہیں دوسروں کے سامنے، تو وہ یوں کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق ہے. حیوان ناطق کے ذریعے انسان کو پہچانواتے ہیں. یہ اہل منطق حکما اس طرح سے انسان کی تعریف کرتے ہیں. لیکن قرآن نے کہیں بھی انسان کی یہ تعریف نہیں کی کہ انسان حیوان ناطق ہے. یعنی انسان اور غیر انسان کا فرق بتاتے ہوئے حکما اور منطقین نے یہ کہا کہ ایسا حیوان جو ناطق ہے، جو سوچتا ہے، ایسا حیوان جو بولتا ہے، ایسا حیوان جو درک کرتا ہے، قاعدے اور ضابطے سمجھتا ہے. دوسرے حیوان میں اور اس میں یہی فرق ہے. حیوان یعنی ذی حیات، یہاں حیوان کا معنی جانور نہیں ہے. حیوان یعنی ذی حیات چیز، ایسا ذی حیات ہے انسان جو بولتا ہے، سوچتا ہے، درک کرتا ہے. لیکن قرآن نے اور دین نے انسان کی تعریف یہ نہیں کی. اگر ہم مجموعی تعلیمات دین کو ملاحظہ کریں، دین نے انسان کا کیا تعارف کروایا ہے؟ تمام انسان کے بارے میں کہی ہوئی باتیں دینی اگر قرآنی ہم جمع کریں ایک کلمے میں اور ایک جملے میں، تو ایک جملہ یہ بنے گا کہ انسان کیا ہے؟ الانسان ما ہو. انسان کس کو کہتے ہیں؟ کیسی مخلوق کا نام انسان ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ الانسان حیوان مسئول، ایک ذمہ دار حیوان کا نام انسان ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور ہر ایک مسئول ہے، یعنی ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے. حیوان سے مراد عرض کیا نا کہ جانور نہیں لیں یہاں پر، حیوان سے مراد یعنی ذی حیات. انسان کی تعریف اگر پوچھیں کہ انسان کیا ہے، تو جواب یہ ہے انسان حیوان یعنی ایسی ذی حیات مخلوق ہے جو مسئول ہے. پس صفت امتیازی انسان کے اندر مسئولیت ہے، ورنہ ذی حیات تو اور بھی بہت سارے ہیں. انسان بھی ذی حیات ہے، غیر انسان بھی ذی حیات ہیں، جانور سب ذی حیات ہیں. لیکن فرق یہ ہے بنیادی ان میں، فرق دم کا نہیں ہے، سینگ کا نہیں ہے، فرق جلد کا، چمڑے کا نہیں ہے، فرق ٹانگوں کا نہیں ہے. فرق فقط ایک چیز میں ہے، اور وہ یہ کہ یہ ایسا ذی حیات ہے جو مسئول ہے، وہ ایسے ذی حیات ہیں جو مسئول نہیں، ذمہ دار نہیں. خوب، انسان کی پہچان پھر اسی امتیازی صفت سے ہوتی ہے. امتیازی صفت، اگر آپ کہیں گائے کون سا حیوان گائے ہے، آپ گائے کی ایک تعریف کریں گے. کون سے حیوان کو ہم بندر کہتے ہیں، بندر کی ایک اپنی تعریف ہے، اپنی ایک خصوصیت ہے، اسی خصوصیت سے وہ پہچانا جاتا ہے. انسان اپنی اس خصوصیت سے پہچانا جاتا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں جہاں پر یہ انسانی امتیازی صفت ہوگی وہاں پر انسان ہوگا،
اور جس موجود میں، جس مخلوق میں یہ انسانی امتیازی صفت نہیں ہوگی وہ انسان نہیں ہے. یعنی مسئولیت، یعنی جواب دہ ہونا، یعنی ذمہ داری. جو ذمہ دار نہیں ہے انسانیت کے زمرے سے باہر ہے اس تعریف کے مطابق. چونکہ انسان کی تعریف یہ طے پائی حیوان مسئول. جو مسئول نہیں ہے فقط حیوان ہے، فقط ذی حیات ہے، فقط حیات ہے اس میں. اور مولانا روم نے کیا خوب کہا، ہر ان کے بھی سر بے جنبد دم بود، جنبشش چون جنبش کج دم بود. ہر وہ چیز جو سر کے بغیر گھومتی ہو، بہت ساری چیزیں ہیں جو سر کے بغیر حرکت کرتی ہیں، ایسی چیز جس کا سر نہ ہو لیکن گھوم رہی ہو، سمجھ لو کہ وہ دم ہے. دم ہے جو سر کے بغیر ہلتی ہے. ان کے بھی سر بے جنبد دم بود، سر کے بغیر گھومنا دم ہے. اور دم کی حرکت در واقع کجدم کی حرکت ہوتی ہے. کجدم یعنی عقرب، کجدم یعنی بچھو. بچھو کی دم دیکھی آپ نے، اٹھی ہوئی ہوتی ہے ہمیشہ. ایسی دم جو سر کے بغیر گھوم رہی ہو اور جوم رہی ہو اور جنبش میں ہو اور حرکت میں ہو، وہ در واقع بچھو ہے. یعنی ہر حرکت پربرکت نہیں ہوتی، ہر حرکت میں فائدہ نہیں ہوتا. بچھو کی بھی ایک حرکت ہے، بچھو کا دم، بچھو کا ڈنگ، یہ بھی گھومتا ہے، یہ بھی حرکت کرتا ہے. لیکن جتنا زیادہ حرکت کرے گا اتنا ہی مضر تر، زہریلا تر. اس کی ہر حرکت میں ایک زہر، ہر حرکت میں ایک نقصان. لیکن جو سر کے ساتھ گھومے وہ کجدم نہیں ہے، وہ بچھو نہیں ہے، عقرب نہیں ہے. ہاران کے بھی سر بے جنبد دم بود. انسان مسئول ہے. اگر مسئولیت کے بغیر جوم رہا ہے اور گھوم رہا ہے، یہ بچھو کے دم والی حرکت ہے. یہ مسئول بن کر اگر گھومے، مسئول بن کر اگر حرکت کرے، مسئول بن کر اگر بولے، مسئول بن کر اگر سنے، مسئول بن کر اگر کہے، پھر تو انسان ہے. چونکہ مسئولیت انسانی خاصہ ہے، انسانی امتیاز ہے. کون سی گفتگو انسانی گفتگو ہے جس میں مسئولیت ہو؟ مسئولانہ گفتگو انسانی گفتگو ہے. جس گفتگو کے اندر مسئولیت نہیں ہے، مسئولیت کا معنی آپ سمجھ رہے ہیں، آپ ذمہ داری، جواب دہ ہونا، جس سے پوچھا جائے کیوں یہ کام کیا، کیوں یہ کام کیا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خدا جو کچھ کرے اس سے پوچھا نہیں جائے. خدا جواب دہ نہیں ہے کسی چیز کا بھی، لیکن انسان جواب دہ ہے. فرق یہی ہے، انسان جواب دہ ہے ہر چیز کا. پس ہر انسانی حرکت وہ ہوگی جس میں انسانی خاصہ موجود ہو، جس میں انسانی صفت موجود ہو، جس میں انسانی رنگ موجود ہو. آپ کی شناخت ہوتی ہے نا. آپ پاکستانی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ ہو، پاکستانی پاسپورٹ ہو، اس کو پاکستانی کہتے ہیں. ہندوستانی اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہندوستانی آئیڈینٹی کارڈ ہو. لیکن اگر ایک آدمی آپ ایسا پکڑ لیں جس کی جیب میں پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ ہو لیکن کہے میں ہندوستانی ہوں، یا اگر ایسا آدمی ہو جو کہے میں ایرانی ہوں لیکن اس کی جیب میں کسی اور ملک کا، کسی اور قوم کا، کسی اور ملیت کا کارڈ اس کی جیب میں پڑا ہوا ہو، نہ، شناخت ہوتی ہے اس کارڈ کی وجہ سے. جب جو کارڈ آپ کی جیب میں ہے آپ اسی ملک کے تابع ہیں، آپ اسی کے سمجھے جائیں گے. اسی طرح کچھ انسانی شناختی علائم ہیں، کچھ ہماری پیدائشی شناختی علائم ہیں. انا خلقناکم جعلناکم شعوبا وقبائلا. ہم نے آپ کو قبائل و شعوب قرار دیا ہے. کس لیے؟ لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ. وہ پہچاننے کے لیے ہے، شناخت کے لیے، تعارف کے لیے، معرفت کے لیے ہے وہ تقسیم بندی. لیکن ایک تعارف انسانی ہے. ہمیں یہ تو پتہ چل جائے گا یہ شرقی ہے یا غربی ہے. کہاں سے پتہ چلے گا؟ قوم قبیلے سے. ہمیں یہ پتہ چل جائے گا یہ
ایشیا کا رہنے والا ہے، یہ یورپ کا رہنے والا ہے، یہ اس کے رنگ سے پتہ چل سکتا ہے، یہ اس کے قد سے پتہ چل سکتا ہے، یہ اس کے آنکھوں سے پتہ چل سکتا ہے، کہیں سے بھی معلوم ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہاں سے جانے کہ یہ انسان ہے یا انسان نہیں ہے، یا یہ حرکت جو کر رہا ہے یہ ایک انسانی حرکت ہے یا نہیں؟ اس کے اندر انسانی خاصیت ہونی چاہیے، انسانی صفت ہونی چاہیے۔ کون سی انسانی صفت؟ یعنی مسئولیت۔ پس اگر بول رہا ہے تو وہ دیکھو کہ آیا اس کی بات انسانی بات ہے یا غیر انسانی بات۔ اگر مسئولانہ بول رہا ہے، اگر اس کی بات میں مسئولیت ٹپکتی ہے اور مسئولیت چھلکتی ہے تو سمجھ لو یہ انسانی گفتگو ہے، لیکن اگر اس کی بات میں مسئولیت نہیں ہے، غیر انسانی باتیں کر رہا ہے۔ نگاہ، مسئولانہ نگاہ کر رہا ہے یا غیر مسئولانہ نگاہ کر رہا ہے، یعنی ذمہ دارانہ نگاہ ہے یا غیر ذمہ دارانہ نگاہ ہے، یہ کام، یہ فعل، یہ حرکت مسئولانہ ہے یا غیر مسئولانہ۔ بس معلوم یہ ہوا کہ انسانی صفت اور خاصہ مسئولیت اور ذمہ داری ہے، اور پہلے بھی آپ کی خدمت میں اس بارے میں ضمناً گفتگو ہو چکی ہے۔ غیر ذمہ دار ناپسندیدہ ترین مخلوق ہے خدا کی اس زمین پر، حتی خدا نے اس کا وجود برداشت نہیں کیا اس زمین پر، کہا کہ اس کو اٹھا دو زمین سے۔ کیوں؟ صرف ایک گناہ ہے اس کا، وہ یہ کہ ذمہ دار نہیں۔ قاتلوا ائمۃ الکفر فانہم لا ایمان لہم، ائمہ کفر کو قتل کر دو، قتال کرو یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دو، اس زمین کو پاک کر دو ان کے وجود سے۔ کیوں؟ آیا اس وجہ سے کہ یہ کافر ہیں یا اس وجہ سے کہ ائمہ کفر ہیں؟ گناہ کیا ہے ان کا؟ کفر ہے؟ نہ، گناہ کفر نہیں ہے، گناہ ان کا یہ نہیں ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے، گناہ یہ ہے کہ ان میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان یعنی یمین نہیں ہے، یعنی عہد نہیں ہے، یعنی ذمہ دار نہیں ہے یہ، اور غیر ذمہ دار کو اس زمین پر رہنے کا حق نہیں ملتا۔ غیر ذمہ دار فتنہ ہے، فساد ہے، ایک آفت ہے بشریت کے لیے، انسانیت کے لیے۔ خوب، اب جبکہ اتنی بڑی انسانی خصوصیت و خصلت ہے یہ انسان میں کیسے پیدا کی جائے؟ ذمہ دار انسان۔ البتہ ذمہ داریوں کی ابھی بات نہیں ہو رہی، ابھی صرف ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے، یہ صفت کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب کون کون سے مقامات ہیں، کون کون سے مواقع ہیں جہاں پر انسان کو ذمہ دار بننا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دین ایک عہد خدا ہے، عہد الہی یعنی ذمہ داری ہے۔ توحید ایک ذمہ داری ہے، عبادت ایک ذمہ داری ہے، اجتماعیت ایک ذمہ داری ہے، اخلاق ایک ذمہ داری ہے، کل حق ایک عہد ہے۔ اجزاء دین کو خدا نے عہد کہا، امامت عہد خدا ہے، لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد الہی ہے۔ اور سب سے زیادہ لعنت خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا جو نقض عہد کرتا ہے، ناقض عہد، جو عہد توڑتا ہے، غیر ذمہ دار ہے جو۔ اگر اتنی اہمیت ہے ذمہ داری کی، یہ ذمہ داری کا عنصر انسان میں کیسے پیدا کیا جائے، کیسے ایجاد کریں ہم؟ بہترین چیز اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں اور کچھ مسئولیتیں اس کی گردن پہ ڈال دو۔ جو ہی بالغ ہوئے ہو، جو ہی عقل آئی ہے تمہیں، جو ہی مکلف ہوئے ہو، سب سے پہلا فریضہ جو تم پر عائد ہوا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، یعنی تم مسئول ہو، تم راعی بن گئے، تم حافظ و نگہبان بن گئے۔ تم سے پوچھا جائے گا، اب پہلے نہیں پوچھا جاتا تھا، پہلے جو کام تم کر رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کسی کو حق نہیں تھا آپ سے پوچھے، چونکہ مسئول نہیں تھے، غیر ذمہ دار تھے۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ انسان غیر ذمہ داری سے ذمہ دار انسان بن جائے۔ آپ اگر معلوم ہو جائے یہ انسان غیر ذمہ دار ہے، بات تک کرنا اسے پسند نہیں کرتے۔ مثلا ایک غیر ذمہ دار آدمی آئے آپ سے آ کر رشتہ مانگے، دیں گے آپ اس کو رشتہ؟ ایک غیر ذمہ دار شوہر یا ایک غیر ذمہ دار عورت سے آپ کو کہا جائے کہ اس سے شادی کریں، آپ ذمہ دار نہیں ہے، کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے، کسی چیز کی مسئول نہیں ہے، کسی چیز کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، حاضر ہیں آپ اس کے ساتھ ازدواج کرنے کے لیے،
اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے. کوئی مسئولیت اپنے کندھے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ آپ کی، نہ آپ کے بچوں کی، نہ عزت کی، نہ ناموس کی، نہ اجتماع کی، نہ گھر کی، نہ باہر کی، نہ حیا کی، نہ شرم کی، نہ عفت کی، کسی چیز کی ذمہ دار نہیں ہے. حاضر ہو ایک دن اس کے ساتھ بسر کرنے کے لیے. گن آتی ہے انسان کو، نفرت آتی ہے انسان کو غیر ذمہ دار انسان سے. البتہ درجات ہیں غیر ذمہ داری کے. ذمہ داری ہوتی کیا ہے، مسئولیت ہوتی کیا ہے؟ یہ انسانی وصف، بالا ترین انسانی صفت. اگر خدا نے امتیازات تقسیم کیے ہیں تو سب سے زیادہ ذمہ دار لوگوں کو سب سے زیادہ امتیاز دیے ہیں. جو سب سے بڑے ذمہ دار لوگ ہیں، انبیاء، نبی یعنی ذمہ دار انسان، امام یعنی ذمہ دار انسان، رسول یعنی ذمہ دار انسان، یعنی مسئول. لیکن یہ ہے چیز کیا ہے؟ ذمہ داری اپنی گردن پر ایک فریضہ اور ایک کام لے لینا، اس طرح سے لے لینا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو مجھ سے باقاعدہ پوچھا جائے، مواخذہ کیا جائے، جواب لیا جائے کہ کیوں نہیں کیا. اس طرح سے اپنے ذمے کسی چیز کو لے لینا، اس طرح اپنی گردن کو قرار دینا، اس کو کہتے ہیں ذمہ داری. اور اس کے مقابل میں دوسری صفت کیا ہو جائے گی؟ لا تعلقی، بیزاری. یعنی میرا کوئی ربط نہیں ہے کسی چیز سے، سیاہ ہو یا سفید ہو، بنے یا خراب ہو، میں جواب دہ نہیں ہوں، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. لا تعلقی، غیر جانبداری. ایک حدیث ہے نبوی جس میں کہا گیا تھا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں منکرات معروف بن جائیں گے اور معروفات منکر بن جائیں گے. یعنی اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں اقدار کا نظام اور اقدار کا پیمانہ اور اقدار کا میزان بدل جائے گا. یعنی جس میں مثبت اقدار منفی اقدار بن جائیں گی اور منفی اقدار مثبت اقدار بن جائیں گی. اور سب سے بڑی قدر انسانی یعنی ذمہ داری یہ ایک منفی صفت بن جائے گی، اور سب سے بری انسانی صفت یعنی غیر ذمہ دار ہونا یہ ایک مثبت قدر بن جائے گی. غیر جانبداری یعنی مسئولیت نہیں ہے، یعنی ذمہ دار نہیں ہے. لا تعلق، میرا کوئی ربط نہیں ہے، یعنی میں ذمہ دار نہیں ہوں. قبیح ترین چیز جس سے خدا نے لعنت کی ہے جس چیز پر کہ جو نقض عہد الہی کرتے ہیں. امر بالمعروف انسان کو اس قابل بنا دیتا ہے. امر بالمعروف یہ نہیں وہ منطق جو عام طور پر رائج ہے. منکرات یعنی اقدار کا نظام جب بدل جائے، انسانی قدریں جب بدل جائیں تو پھر امت کے بھی مسخ ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ مسخ ہو جاتی ہے. ایک مسخ امت ہے، ایک مسخ فرد ہے، ایک مسخ امت ہے. فرد جب مسخ ہو جائے کیا بنتا ہے؟ کونوا قردۃ خاسئین. قرآن نے کہا جب بعض انسان مسخ ہو گئے، خدا نے کہا بندر بن جاؤ، پست اور گٹیا اور ذلیل بندر بن جاؤ. حاضر ہے کوئی بندر بننے کے لیے؟ انسان مسخ ہو کے بندر بنتا ہے. بعض جانور ہیں جن کے بارے میں حدیث میں بھی ہے کہ یہ انسان تھے، مسخ ہو کر یہ بن گئے. ریچھ کے بارے میں ہے یہ مسخ، انسان مسخ ہو گیا ہے. یا حتی خنزیر کے بارے میں ہے کہ بعض انسان تھے مسخ ہو گئے. بندر کے بارے میں قرآن میں آیت ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین. اب نہ کہیں کہ یہ موجودہ بندر وہی مسخ انسان ہے، نہ، ممکن ہے بندروں کی الگ نسل بھی ہو اور انسان بھی مسخ ہو کر بندر بن گئے ہوں، دونوں چیزیں سے ٹھیک ہے. خنزیر کی ایک الگ نوع بھی ہو اور بعض انسان بھی مسخ ہو کر خنزیر بنے ہوں، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں. یہ مسخ فردی ہے. ایک مسخ اجتماعی ہے، ایک مسخ امت ہے. جب امتیں مسخ ہو جائیں کیا بن جاتی ہیں؟ امتیں جب مسخ ہو جائیں ان کو خدا کی طرف سے کیا حکم آتا ہے؟ کونوا قردۃ خاسئین، یعنی بندر بن جاؤ. نہ، جب امتیں مسخ ہو جاتی ہیں خدا کی طرف سے یہ فرمان آتا ہے کونوا احزابا، جماعتیں بن جاؤ، پارٹیاں بن جاؤ، قوم بن جاؤ، ٹولے بن جاؤ، گروہ بن جاؤ. ایسے یہ جیسے ایک فرد کو کہا جائے تم بندر بن جاؤ. انسان انفرادی طور پر مسخ ہو کر بندر کی شکل دھار لیتا ہے. اجتماع اگر مسخ ہو جائے، امت اگر مسخ ہو جائے، قوم میں تبدیل ہو جاتی ہے.
حزب و گروہ دڑے میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ مسخ شدہ شکلیں ہیں امت کی. لیکن کب امتیں مسخ ہوتی ہیں؟ جب وہ جوہر امت، گوہر امت، روح امت ان سے نکل جائے، اور وہ ہے ذمہ داری. جب ذمہ دار نہیں رہتی. اقدار کا نظام جب بدلتا ہے، اقدار کے نظام کے بدلنے سے صرف یوں نہیں کہ قدریں بدلتی ہیں، بلکہ انسانی قدریں جب بدلتی ہیں تو انسان بھی بدل جاتا ہے. جب قدریں مسخ ہوتی ہیں تو انسان بھی مسخ ہو جاتا ہے. شکل و شمائل دیکھنے میں تو انسانوں والے ہوتے ہیں، داڑھی مونچھ انسانوں والی ہوتی ہے، ناک کان انسانوں والا ہوتا ہے، لیکن ناک کان کے جھانسے میں نہیں آنا، داڑھی کے جھانسے میں نہیں آنا، کبھی بھی اس روپ کے جھانسے میں نہیں آؤ. اس لیے کہ ممکن ہے یہ مسخ ہو گیا ہو، امت مسخ ہو گئی ہو، کچھ اور بن گئی ہو. بس قدروں کے مسخ ہونے سے امتیں مسخ ہو کر یہ شکلیں جب دار لیں تو ان میں پھر علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. مسخ شدہ امتوں کی زبان بدل جاتی ہے. جو امتیں امت کی شکل میں ہو، انسانی شکل میں باقی ہوں، ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب مسخ ہو جائیں ان کی زبان کچھ اور ہوتی ہے. اس کو مثال کے ساتھ بیان کروں. امت کی مثال انسانی پیکر کی مثال ہے، انسانی جسد کی مثال ہے، کہ یہ مثال بھی حدیث نبوی میں ہے. مثل المؤمنین کمثل الجسد. مومنین کی مثال، انسانوں کی مثال، اہل ایمان کی مثال جسد کی مثال ہے. مثل المؤمنین کمثل الجسد. جسد کی طرح ہے یہ. اگر جسد مسخ ہو جائے، بدن مسخ ہوا دیکھتا ہے نا، آپ دیکھتے ہیں، آپ یہ کبھی جنگوں میں جو لوگ مر جاتے ہیں پھر ان کی لاشیں واپس نہیں آتی، وہیں پڑے رہتے ہیں، مسخ ہو جاتے ہیں، یہ بدن پھٹ جاتے ہیں، بدبو آ جاتی ہے ان میں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہر حصہ الگ ہو جاتا ہے، سوج کر پھول کر ہر حصہ اپنا الگ ایک رنگ اختیار کر لیتا ہے، ایک رخ اختیار کر لیتا ہے. اسی طرح جب امتیں مسخ ہو جاتی ہیں، بالکل اس متعفن جسد کی طرح مسخ ہو کر ہر ایک کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے. لیکن جب تک مسخ نہ ہو یہ بدن، اپنی اصلی حالت میں باقی ہو، اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے. مسخ ہو جائے اس کی زبان کچھ اور ہوتی ہے. اگر بدن مسخ ہو جائے، آپ ہاتھ کو اٹھائیں، پاؤں کی زبان یہ ہوتی ہے کہ مجھے کیا. مسخ شدہ بدن ہو، اس مسخ شدہ بدن سے ہاتھ کو جدا کریں، پاؤں ہلتا تک نہیں ہے. ایک مسخ جنازہ پڑا ہوا ہو، پھولا ہوا بدبودار جنازہ پڑا ہوا ہو، آپ اس کی ٹانگ اس سے کھینچ کے الگ کریں، ہاتھ ہلتا تک نہیں ہے، پوچھتا تک نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. کہتے ٹھیک ہے لے جاؤ. آنکھ ہلتی تک نہیں ہے، جھپکتی تک نہیں ہے، زبان کلمہ تک اس کی نوک پہ نہیں آتا جب مسخ بدن سے کسی عضو کو جدا کیا جائے. لیکن جب تک یہ بدن مسخ نہ ہو، زندہ ہو، ابھی اگر آپ کے پاؤں پہ ایک سوئی چبھ جائے، ایک کانٹا چبھ جائے، کانٹا کہاں چبھا ہے؟ روتا کون ہے؟ کانٹا پاؤں میں چبھا ہے، روتی آنکھ ہے، بلبلاتی زبان ہے، آواز منہ سے نکلتی ہے. منہ سے کوئی پوچھے بھلا آپ کو کیا ہوا، آپ میں کانٹا چبھا ہے. جب تکلیف ہوتی ہے، آپ کو سر میں درد ہوتا ہے، زبان سے ہائے ہائے کرتے ہو. اس زبان کو پوچھے بھئی آپ کو کیا ہے، آپ کو کیا لگے. اب سر میں درد ہو رہا ہے تو سر بولے، زبان کیوں بول رہی ہے. جب پاؤں میں درد ہے تو پاؤں کو رونا چاہیے، آنکھ کیوں روتی ہے. آنکھ کہے نا مجھے کیا، نہیں کہتی، بلکہ یہ کہتی ہے یہ درد، پاؤں کا درد پاؤں کا نہیں ہے، یہ آنکھ کا درد ہے. یہ زبان جو بلبلاتی ہے اس وجہ سے کہ سر کا درد سر کا نہیں ہے، زبان کا درد ہے. یہ اپنے درد میں بلبلا رہی ہے، نہ سر کی جگہ پر، سر کی ترجمان نہیں ہے، بلکہ سر کے درد کو اپنا درد سمجھتی ہے. لیکن یہی بدن جب مسخ ہو جائے، سر میں گولیاں ماریں آپ، زبان ہلتی تک نہیں ہے جب مسخ ہو جائے. مسخ امتوں کی ایک زبان ہوتی ہے، اور وہ جو امت کی شکل میں زندہ امتیں ہوں ان کی ایک اور زبان ہوتی ہے.
مسخ اعضاء کی یہ زبان ہوتی ہے. ایک عضو کو ہٹا لیں, دوسرا یہ کہتا ہے مجھے کیا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, کہتے مجھے کیا. بھئی آپ کے ہمسائے میں یہ کام ہو گیا, مجھے کیا. آپ کے خاندان میں یہ کام ہو گیا, مجھے کیا. آپ کے بھائی کو یہ تکلیف ہوئی, مجھے کیا. آپ کا ہم نو مریض ہے, مجھے کیا. آپ کے ہم نو کو تکلیف ہے, فلاں چیز کی ضرورت ہے, وہ مجھے کیا. ہوتی رہے اس کو. معلوم ہوا مسخ ہو گیا, یہ پہ کر مسخ ہو گیا. مسخ ہے یہ, وہی زبان تعفن والی زبان ہے, مجھے کیا. لیکن اگر یہ پیکر ہوتا, اگر یہ امت ہوتی, مسخ نہ ہوتا, پھر خنجر چبھے کہیں پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. یوں نہیں کہ انسان سارے جہاں کا درد نہیں, بلکہ سارے جہاں کا درد ہمارا درد ہے. انسان کا اپنا درد ہے. ہم کسی کے درد میں نہیں روتے, کسی کا درد اپنا درد ہوتا ہے. پھر یہ نہیں کہتا مجھے کیا. آنکھ نہیں کہتی مجھے کیا, بلکہ سارا بدن احتجاج کرے گا. اگر تجھے نہیں تو پھر اور کون ہے. تجھے خدا نے بنایا اسی لیے تھا. یہ برج نگرانی کا, کھوپڑی دیکھ بھال کا برج بناتے ہیں نا. ایک ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا نا آپ نے, ایک اونچا برج بناتے ہیں جس کے اوپر واچ روم ہوتا ہے ایک, جہازوں کو یہ دیکھ بھال کے لیے, نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے. انسان کا برج بنایا ہے خدا نے. یہ برج کس لیے بنایا ہے, یہ کھوپڑی کس لیے بنائی ہے, اس میں اتنے حساس آلات کیوں نصب کیے ہیں, اس میں یہ رڈار کیوں لگایا ہے آنکھ جیسا, اس میں کیوں کان جیسی چیزیں اس میں نصب کی گئی ہیں, کیوں یہ برج بنایا ہے. اس لیے کہ یہ برج میں بیٹھا ہوا اگر کوئی گر رہا ہے تو کہے مجھے کیا. گرتا ہے تو وہ گرتا ہے. آپ کو بنایا گیا کہ تاکہ سب کو سنبھالو. بے منطق ترین بات, غیر انسانی ترین بات یہی ہے. یعنی مسخ انسان جو مسئول نہ ہو, غیر ذمہ دار انسان کی زبان ہمیشہ یہ ہوتی ہے. جب اس سے پوچھیں کہ فلاں کام ہو رہا ہے, فلاں بدی ہے, فلاں منکر ہے, فلاں معروف ترک ہو رہا ہے, صرف ایک جواب دیتا ہے مجھے کیا. اور جب خود کچھ کر رہا ہو, خود کسی منکر میں مبتلا ہو, خود کسی معروف کو ترک کر رہا ہو, اور آپ اس کی آنکھ بن کر, آپ اس کے ہمدرد بن کر, آپ اس کے درد میں گریا کے لیے آئے ہیں, آپ اس کے درد میں شریک بن کر آئے ہیں, آپ اس کے درد کی زبان بن کر جب آئیں اور اسے کہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں, آپ نے یہ معروف ترک کیا ہے, آپ یہ منکر کے مرتکب ہیں, کیا جواب دے گا؟ تجھے کیا. جب دوسروں کی باری ہو, دوسرے مرتکب ہوں, اس کی ذمہ داری کی نوبت ہو, یہ کہتا ہے مجھے کیا. اور جب دوسرے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہوں اور اس پہ کوئی بات آئے, یہ کہتا ہے تجھے کیا, مجھے کیا اور تجھے کیا. یہ غیر ذمہ دارانہ ترین منطق اور زبان ہے. جس کی زبان پر جاری ہو سمجھ لو کہ عضو مسخ شدہ ہے یہ امت کا. پوری امت کو کتا کتا کر دو, اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا, چونکہ مسخ اعضاء ایسے ہوتے ہیں. لیکن وہ آنکھ جو انگلی کے لیے بھی روتی ہے, جو ناخن کے لیے بھی روتی ہے, جو پاؤں کے لیے بھی روتی ہے, جو پنڈلی کے لیے بھی روتی ہے, جو کسی بال چھوٹے کے لیے بھی روتی ہے, اور وہ زبان جو ہر درد پر بول اٹھتی ہے, وہ مسخ شدہ زبان نہیں ہوتی, وہ ایک پیوستہ زبان ہوتی ہے. وہ یہ نہیں کہتی مجھے کیا, اور یہ بھی نہیں کہتی تجھے کیا. وہ یہ کہتی ہے میرا درد تیرا درد ہے, اور تیرا درد میرا درد ہے. اب یہاں سے اس علامت سے آپ پہچان لیں, امر بالمعروف اسی زبان کو بند کرنے کے لیے. حق نہیں پہنچتا یہ کہو کہ مجھے کیا. امر کرو, تم مشورہ نہیں دو. مشورہ دینا اور چیز ہے, تعلیم دینا اور چیز ہے, تقریر کرنا اور چیز ہے, کتاب لکھنا اور چیز. چونکہ یہ تو امر نہیں ہے, یہ تو فرمان نہیں ہے. فرمان دو, حکم دو, من کرو, نہیں کرو, روکو, خبردار.
بیٹے کو کیا کرتے ہو؟ مشورہ دیتے ہو. جب بیٹے کو اسکول بھیجتے ہو تو اس کو مشورہ دیتے ہو یا حکم دیتے ہو؟ اس کو آرڈر. جب بیٹا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس کو مشورہ دیتے ہو جھوٹ نہ بولنے کا یا اس کو حکم دیتے ہو؟ نہ ہی کرتے ہو اس کو کہ خبردار یہ کام نہیں کرنا. یہ حق پہنچتا ہے آپ کو. اور اگر کوئی کہے جی آپ نے میری زندگی میں، میری انفرادی زندگی میں بے جا مداخلت کی ہے، یہ مسودہ الہی اس کے سامنے پیش کرو. یہ قانون مجھے کہہ رہا ہے کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں حکم دوں. اس کی روح سے تمہیں حکم دے رہا ہوں. اگر ٹریفک پولیس سے کہو کہ کیوں مجھے آرڈر دیا، کیوں میری گاڑی چلتی روکی، کیوں میری رکی ہوئی گاڑی کو کہا چلو، قانون کی مسودہ اس کے پاس ہے. یہ قانونی مسودہ اس کو حکم دیتا ہے، یہ اجازت دیتا ہے اس کو کہ آپ کی پرسنل اور شخصی گاڑی کو روک بھی دے اور اس کو چلائی بھی. آپ کے اختیارات ٹریفک پولیس سے کہیں زیادہ ہیں، چونکہ وہ صرف ڈرائیونگ کی حالت میں آپ کو، اور وہ بھی آپ کی گاڑی کو، اور وہ بھی سگنل پر فقط روک سکتا ہے. لیکن آپ ہر چوراہے پر، ہر چوک پر، ہر موڑ پر، ہر خیابان، ہر سڑک پر، ہر جادے پر، ہر گلی میں، ہر کمرے میں، ہر بیڈ روم میں، ہر خوابگاہ میں، ہر جگہ آپ اس کو روک سکتے ہو کہ رک جاؤ یہاں پر، یہ قدم نہیں اٹھانا. یہ آپ کو حق دیا گیا ہے. کیوں یہ حق دیا گیا؟ ایک نقطہ یہی تھا تاکہ وہ انسانی خصلت، وہ انسانی امتیاز جو تعریف کی تھی انسان کی، یعنی دین نے جو انسان کو تعارف کروایا تھا جس انسانی امتیاز سے کہ الانسان حیوان مسئول، تاکہ یہ انسانی خصلت میرے اندر پیدا ہو جائے، آپ کے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ ہم انسانیت کے زمرے میں آ جائیں. بولنے کو انسان نہیں کہتے، سننے والے کو انسان نہیں کہتے. یہ تو سب حیوان بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. چرنے چگنے کو تو انسان نہیں کہتے، سب چرتے چگتے ہیں. بننے سنورنے کو تو انسان نہیں کہتے، سبھی بنتے سنورتے ہیں. آپ درخت کو دیکھیں، درخت جیسی زینت کر سکتے ہیں آپ؟ کتنی میک اپ کریں گے آپ؟ ایک پرندے، ایک خوبصورت پرندے جتنی میک اپ کر سکتے ہیں آپ؟ بن سنور سکتے ہیں آپ؟ ہاتھی جتنا بدن بنا سکتے ہیں آپ؟ باڈی بلڈنگ کریں آپ؟ بھینس جتنے بن سکتے ہیں آپ؟ اونٹ جتنا قد بن سکتے ہیں آپ کا؟ زرافے جیسی گردن اکڑ سکتی ہے آپ کی، دراز ہو سکتی ہے؟ نہیں کر سکتے آپ. آپ سے بڑی گردنوں والے، آپ سے موٹی گردنوں والے، آپ سے موٹے جسے والے، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ مزین کہیں زیادہ جانور موجود ہیں، لیکن وہ انسانیت نہیں ہے، وہ انسانی امتیاز اور انسانی خصلت شمار نہیں ہوتی. مور جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ خوبصورتی باعث انسانیت مور نہیں ہے، لیکن جانور کا جانور ہے. پھر بھی اتنے میک اپ کے باوجود جانور کا جانور ہے، اتنے حسن کے باوجود حیوان کا حیوان ہے. زیبرا دیکھیں آپ، کیا خدا نے نقش بنائے ہیں زیبرا کے بدن پر، لیکن ہے تو گدھا. اگر گدھے کے اوپر خوبصورت نقش بنا دیے جائیں وہ انسان بن جاتا ہے. ابھی بھی ہم بھی جب کپڑے خریدنے جاتے ہیں تو زیبرا ڈیزائن کے کپڑے خریدیں. کتنے خوبصورت رنگ، انسان دیکھ کے اس حسن پر اشکار اٹھتا ہے، واہ واہ نکل جاتی ہے، واہ کیا خدا کی قدرت. لیکن اس حسن کے نیچے، اس جلد کے نیچے، ان رنگوں کے نیچے، ان پٹیوں کے نیچے ہے تو گدھا، ہے تو جانور، ہے تو احمق. زیبرا ہو بے شک، ان رنگوں سے تو انسانیت نہیں آ جاتی انسان میں. انسانیت صرف ایک چیز میں آتی ہے، ایک چیز سے آتی ہے، اور وہ ہے مسئولیت، اور وہ ہے ذمہ داری. کوئی پوچھے تو ان انبیاء سے کہ آپ کو کیا پڑا؟ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں. حضرت نوح سے کوئی پوچھے، آپ کے بیٹے سوئے ہوئے ہیں، آپ کی بیوی سوئی ہوئی ہے، ساری دنیا گھر میں آرام سے پنکھے اور اے سی چلا کر سوئے ہوئے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نہ صبح سوتے ہو، نہ شام کو، نہ دوسروں کو سونے دیتے. اور بعض ازواج نبی کو یہی مشورے دیتی تھی، آخر آپ کو زیادہ ہی فعالیت دکھاتے ہیں، آپ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، آپ راتوں کو جاگ رہے ہیں.
ساری دنیا کھا رہی ہے، آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا اپنے گھروں میں لے کر آتی ہے، تم گھر سے اٹھا کے لوگوں کے گھروں میں دے آتے ہیں۔ کیا ہے تکلیف، کیا ہے مشکل، کیا ہے تمہاری؟ کیا جواب دیا؟ کہا میری مشکل یہی ہے، اور بنیادی مشکل انسان کی یہی ہے کہ جب انسان ذمہ دار بن جائے۔ مسئولیت بنیادی مشکل ہے انسان کی، اس لیے کہ میں مسئول ہوں، اس لیے کہ ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، اس لیے کہ جواب دہ ہوں، اس لیے کہ یہ گردن پہ ڈال دیا گیا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر منہ دکھا نہیں سکتا۔ میں کیسے چپ کر کے لیٹ جاؤں؟ کیسے منہ بند کر لوں؟ کیسے آنکھ بند کے، آنکھ ہوں لیکن بند ہو جاؤں، آنسو نہ بنوں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں زبان تو ہوں لیکن کلمہ نہ بنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے؟ حتیٰ ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کو کہنا پڑا کہ لعلک باخع نفسک، کہ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں، اپنے نفس کو آپ اس حد تک لے آئے لوگوں کے لیے۔ اتنا حریص نبی، صریح قرآن ہے، ہدایت الناس پر حریص ترین انسان ذات نبی۔ کیوں اتنی حرص ہے؟ اس لیے کہ سب سے ذمہ دار ترین انسان وہ ہے، سب سے مسئول ترین انسان وہ ہے۔ گوہر انسانیت یہاں پیدا ہوتا ہے انسان کے اندر۔ کیوں خدا نے امر بالمعروف کے ذریعے ہمیں ذمہ دار بنایا، نہی از منکر کے ذریعے ہمیں ذمہ دار بنایا؟ کہا کہ یہ کام کرو، اور یہی مشکل کام بھی ہے، یہی مشکل کام ہے، مشکل ترین کام یہی ہے۔ جنہوں نے کیا ہے ان کو اندازہ ہے، آسان کام نہیں ہے۔ اس مشکل کام کے ذریعے، اس لیے کہ امر بالمعروف کے بغیر اور نہی عن المنکر کے بغیر یہ اتنی بڑی امتیازی صفت، انسانی صفت یعنی مسئولیت اور ذمہ داری انسان کے اندر ایجاد نہیں ہو سکتی۔ اگر نمازیں پڑھنے سے انسان مسئول بن جاتا تو ہرگز خدا اتنی زحمت نہ دیتا، اس لیے کہ خود خدا نے فرمایا کہ یریدو بکم الیسر ولا یریدو بکم العسر، خدا آسانی تمہاری راحتی چاہتا ہے، تمہیں ہرگز تنگ کرنا مقصود نہیں ہے۔ تمہارے لیے خدا نے حرج جعل نہیں کیا، ما جعل اللہ علیکم من الحرج، حرج جعل نہیں کیا خدا نے۔ عسر آپ کے لیے نہیں، یسر ہے، آسانی، سہولت۔ خوب یہ تو مشکل ڈال دیا ہمیں، اس لیے کہ یہ مسئولیت اور ذمہ داری کا احساس اگر نمازوں پڑھنے سے ہوتا تو آپ کو کہا جاتا کہ 24 گھنٹے نمازیں ہی پڑھتے رہو، کسی کی طرف نگاہ بھی نہ کرو۔ اگر روزے رکھنے سے انسان مسئول بن جاتا، صرف روزے رکھو۔ اگر حج کرنے سے انسان مسئول بن جاتا، صرف حج کرو۔ لیکن دیکھا کہ نمازیں انسان کو مسئول نہیں بناتی، بلکہ چہ بسا مسئولیت سے جان چھڑانے کا بہترین بہانہ نماز ہے۔ یاد ہے آپ کے ساتھ بھی تجربات ہوئے ہوں گے، مدرسے میں رہتے تھے، ہاسٹل میں 2-4 آدمی، کھانا پینا مشترک ہوتا تھا، خود ہی پکاتے تھے، خود ہی دھوتے تھے، اور ہاسٹل کی زندگیاں جیسے ہوتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ ان کے ذمہ یہ ہوتا تھا کہ وہ برتن دھوئیں، کوئی خرید کے لاتا، کوئی پکاتا، کوئی دھوتا، ان کے ذمہ یہ تھا کہ وہ برتن دھوئیں۔ اور وہ بہت ہی چالاک آدمی تھے، وہ جب انہیں معلوم ہوتا کہ اب کھا پی کے سب فارغ ہوئے ہیں، برتن دھونے کا باری آئی ہے، تو وہ قرآن لے کے تلاوت کرنے بیٹھ جاتے تھے۔ اب کون روکے ان کو تلاوت قرآن سے؟ بھائی کون کافر ہے، کون مشرک آئے اور ان کو کہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھو اور اٹھ کے برتن دھو تم؟ لیکن بعض ہیں خدا نے اتنی جرت ان کو دی ہوئی ہے، وہ آئے، انہوں نے ان کے ہاتھ سے قرآن لیا، بند کر کے چوم کے رکھا، انہوں نے کہا کہ یہ خدا نے یہ قرآن ذمہ داریوں سے فرار کے لیے نہیں نازل کیا، بلکہ تمہیں ذمہ دار بنانے کے لیے نازل کیا ہے۔ اپنی ذمہ داری سے کترانے کے لیے تم قرآن کھول کے بیٹھتے ہو، جب تمہارے کام کرنے کا وقت آتا ہے تم جھانسا دیتے ہو لوگوں کو کہ بڑے قاری قرآن ہو، تالی قرآن ہو۔ قرآن ذمہ دار بنانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ہے کہہ رہا ہے
کہ جو نقض عہد کرے گا خدا کی لعنت ہے اس پر، جس کا عہد نہیں ہے خدا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ خدا نے اتنی جرت ان کو دی ہوئی ہے، وہ آئے، انہوں نے ان کے ہاتھ سے قرآن لیا، بند کر کے چوم کے رکھا، انہوں نے کہا کہ یہ خدا نے یہ قرآن ذمہ داریوں سے فرار کے لیے نہیں نازل کیا، بلکہ تمہیں ذمہ دار بنانے کے لیے نازل کیا۔ اپنی ذمہ داری سے کترانے کے لیے تم قرآن کھول کے بیٹھتے ہو، جب تمہارے کام کرنے کا وقت آتا ہے تم جھانسا دیتے ہو لوگوں کو کہ بڑے قاری قرآن ہو، تالی قرآن ہو۔ قرآن ذمہ دار بنانے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن ہے کہہ رہا ہے کہ جو نقض عہد کرے گا خدا کی لعنت ہے اس پر، جس کا عہد نہیں ہے خدا کے قریب نہیں ہو سکتا۔ وہ قرآن جو درس عہد دیتا ہے، وہ قرآن جو درس ذمہ داری دیتا ہے، وہ قرآن جو درس مسئولیت دیتا ہے، وہ قرآن جو پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اور ذمہ دار بن جاؤ، اسی کو انسان دستاویز قرار دے اور ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے بہانہ قرار دے۔ جب بھی دیکھے کہ ہے بعض لوگ، جب بھی دیکھے ابھی کام کا وقت آیا نماز شروع کر دے، 2 رکعت نماز، پھر دیکھے ابھی ایک اور کام ہے 2 رکعت نماز اور یہ آسان طریقہ ہے۔ پھر تو انسان ممکن ہے ان چیزوں کو بہانہ بنا لے، ذمہ داری کسی اور چیز سے بنتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ زبان بھول جائے انسان، غلطی سے بھی کبھی یہ زبان پہ نہ جاری ہو یہ کلمہ، مجھے کیا اور تجھے کیا، غلطی سے بھی جاری نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زبان انسان نہیں ہے، مسئول انسان کی زبان نہیں ہے، غیر ذمہ دارانہ ترین جملہ ہے جو کسی انسان کی زبان پر یا انسان نما کی زبان پر جاری ہوتا ہے، بی منطق ترین جملہ ہے، بی دلیل ترین جملہ ہے، معصیت کارانہ ترین جملہ ہے، اور ان جملات نے تاریخ میں کیا گل کھلائے ہیں یہ ایک الگ داستان ہے۔ خود واقعہ کربلا میں یہی تو ہوا۔ دیکھیں جب قدروں کا نظام بدل جائے تو سوال ہی عجیب و غریب اٹھتے ہیں، جیسے ہے اہل معرفت کے ہاں، یعنی سوال بجا کرنا۔ اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ لوگ دلیل مانگتے ہیں کہ آیا خدا ہے یا خدا نہیں ہے، خدا کی دلیلوں کے پیچھے گھوم رہے ہیں، کوئی ارسطو سے پوچھ رہا ہے، کوئی افلاطون سے پوچھ رہا ہے، کوئی ابن سینا سے پوچھ رہا ہے، کوئی فارابی سے پوچھ رہا ہے، کوئی کیسے پوچھ رہا ہے، بھئی خدا کے ہونے کی کوئی دلیل مل جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجب دنیا ہے، ہم یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی موجود ہے یا نہیں، خدا کے علاوہ کی کوئی دلیل مل جائے، یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ خدا کی کوئی دلیل مل جائے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ یہ نہیں ثابت ہو رہا کہ خدا کے علاوہ بھی کوئی ہے یا نہیں، ان کی مشکل یہ ہے کہ خدا ہے یا نہیں۔ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے یہ۔ جب قدریں تبدیل ہو جاتی ہیں سوال بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سوالات سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اس قوم میں کون سی قدریں ہیں، اس معاشرے میں کون سی قدریں حاکم ہیں، چونکہ قدریں سوال اٹھاتی ہیں، قدروں سے انسان کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا مارا جاؤں گا، کیوں گئے؟ یہ سوال اٹھاتے ہیں۔ عجب بھی منطق لوگ ہیں، عجب بھی معرفت لوگ ہیں۔ پھر کیا سوال کرنا چاہیے تھا؟ یعنی غیر مسئولانہ ترین سوال یہی سوال ہے کہ جب حسین ابن علی کو معلوم تھا مارا جاؤں گا پھر کیوں گئے؟ پھر صحیح سوال کیا کریں؟ صحیح سوال یہ ہے کہ وہ جو نہیں گئے، جب ان کو معلوم تھا کہ یہاں مارے جائیں گے، کیوں نہیں گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ جب انہیں علم تھا کہ یہاں موت ہے، یہاں شہادت ہے، تو کیوں نہیں گئے؟ ان کے بارے میں پوچھو کہ وہ کیوں نہیں گئے، نہ وہ جو گیا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہو کہ یہ کیوں گیا ہے۔ اگر نماز کا وقت ہو رہا ہو، اذان ہو رہی ہو، آپ اٹھ کے نماز پڑھ رہے ہو، 4 آدمی لیٹے ہوئے ہوں، کوئی آ کر پوچھے بھئی اس کو کیا ہو گیا، یہ کیوں نماز پڑھ رہا ہے؟ سوال غلط، بیجا، احمقانہ سوال ہے یہ۔ پھر کیا پوچھنا چاہیے؟ پوچھنا چاہیے جب اذان ہو رہی ہے یہ 4 لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ جب اذان ہو گئی ہے یہ 4 لیٹے ہوئے، سوال ان کے بارے میں پوچھو، نہ وہ جو پڑھ رہا ہے۔
وہ آذان نماز ہے. جب آذان دین ہوئی اس آذان دین کو سن کر ایک نمازی اٹھا اور نماز شہادت ادا کی, تو تم نے پوچھا کہ یہ آذان جب ہوئی ہے تو نماز اس نے کیوں شروع کر دی ہے؟ تم ان کے بارے میں پوچھو, وہ جو بے نمازی ہیں, جنہوں نے یہ نماز نہیں پڑھی. لیکن جب قدریں تبدیل ہو جائیں تو پھر سوال یہی ہوتا ہے. ابھی بھی والدین جب اپنے اولاد سے ہمدردی کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, بیٹے کو بٹھا کے کیا سمجھاتے ہیں, تجھے کیا پڑھی ہے, تو آ گیا بڑا دین کا ٹھیکیدار, اور یہ لوگوں کے بچے نہیں ہیں. اگر ایک جگہ گئے, یہ شخصی وہ واقعات ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ غیب کی خبریں نہ ہوئیں. ایک آدمی کے پاس گئے, مل کر ان سے خواہش کی, بھئی آپ کا بیٹا ہے, الحمدللہ ذہین ہے, فتین ہے, اس کو بھیج دو مدرسے میں. وہ سید نہیں تھے. انہوں نے کہا بھئی آپ آئے ہو چل کر, میں آپ کو کہتا کچھ نہیں ہوں, لیکن آپ نے بات صحیح نہیں کی میرے ساتھ. غلط بات تو نہیں کی, کہا ہے کہ آپ کا بیٹا ہے, جوان ہے, اس نے مثلا میٹرک کر لیا, ایف اے کر لیا, اب اس کو مدرسے بھیج دو. کہا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو میں سناتا اس کو, لیکن چونکہ آپ آئے ہیں لہذا کچھ نہیں کہتا. نے کہا سنا تو دیا ہے سب کچھ, آپ نے کہہ تو دیا ہے بے زبانی میں, اب کہہ دو جو کہنا چاہتے تھے. کہا کہ دیکھو یہ آپ کو یہ سید نظر نہیں آتے؟ میں نے کہا نظر آتے ہیں. کہا تو ان سیدوں کو نہیں کہتے ان کے جوان بیٹے ایسے ہٹے کٹے پھر رہے ہیں کلبوں میں, ادھر ادھر جا رہے ہیں, یہ اپنے بیٹوں کو بھیجیں مدرسے میں. تو صرف میرا بیٹا نظر آیا تمہیں, اسی کو نہیں دیکھ سکتے آپ آرام سے؟ یہ ہمدردی ہے اولاد کے ساتھ. غیر